بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو سبسکرائب اور لائک ضرور کر لیں، کیونکہ اس سے ایک تو موٹیویشن اور کام کرنے میں مزہ آتا ہے، اور دوسرا آپ کی پسند کا پتہ چلتا ہے کہ آپ کو کس قسم کی خبریں پسند ہیں۔ شکریہ۔ اسرائیلی ویب سائٹ پر کارروائی، اسرائیل کی تباہی کی ویڈیو چلنے لگی۔ بھارتی حکومت نے ڈاکٹر کو پاگلوں کے ہاسپٹل پہنچا دیا۔ کورونا سے حفاظتی ڈھال پیدا ہو جاتی ہے، امریکی تحقیق۔ حفاظتی سامان کی فراہمی پر پاکستان کے مشکور ہیں، امریکہ۔ امریکہ میں سڑک پر لاکھوں ڈالر سے بھرے بیگ کہاں سے آئے؟ چین نے دفاعی بجٹ میں اضافہ کر دیا۔ نواسیوں کی تصاویر بلا اجازت فیس بک پر پوسٹ کرنے پر نانی پر جرمانہ۔ یمنی بچے کا چشمہ $10,000 میں نیلام۔ کاشتکار سینکڑوں ٹن ٹماٹر سڑک پر پھینک گئے۔ کسی نے ویب سائٹ پر صرف ایک ہی ویڈیو پوسٹ کر دی جو ایک ریاست کے طور پر اسرائیل کی تباہی سے متعلق تھی۔ ویب سائٹ پر اس ویڈیو کے ساتھ عبرانی اور انگریزی زبانوں میں یہ پیغام بھی لکھا ہوا تھا کہ اسرائیل کی تباہی کے لیے کاؤنٹ ڈاؤن ایک عرصہ قبل شروع ہو چکا ہے۔ اس ویڈیو میں بظاہر تل ابیب شہر کو تباہ ہو چکا دکھایا گیا ہے۔ اسرائیلی ویب کمپنی یو پریس کی طرف سے اس کے فیس بک پیج پر بتایا گیا ہے کہ یہ ایک ایسی کارروائی تھی جو کئی ایسی ویب سائٹ پر کی گئی ہیں جس کے لیے ویب ہوسٹنگ یہی کمپنی کرتی ہے۔ بھارتی ہسپتالوں میں فیس ماسک کی کمی کی نشاندہی کرنے والے ڈاکٹر کو حکومتی نااہلی کا پردہ چاک کرنا مہنگا پڑ گیا۔ اس ڈاکٹر کو پہلے معطل کیا گیا، پھر پاگلوں کے ہسپتال میں داخل کرا دیا گیا۔ ڈاکٹر راؤ نے 3 اپریل کو ایک اجلاس میں فیس ماسک اور سرجیکل گاؤنز کی کمی کی نشاندہی کی تھی، جس پر انہیں نوکری سے بھی معطل کر دیا گیا۔ امریکہ میں حال ہی میں ہونے والی تحقیق میں کورونا کی ویکسین کے حوالے سے مثبت پیش رفت سامنے آئی ہے۔ ماہرین نے اسے خوشخبری قرار دیا ہے۔ امریکہ میں بندروں پر کی جانے والی 2 ریسرچز نے جس کے نتائج جنرل سائنس میں شائع ہوئے ہیں، ماہرین میں کورونا کے خاتمے کے حوالے سے نئی امید پیدا کر دی ہے۔ ریسرچ سے پہلی بار سائنسی ثبوت ملا ہے کہ کورونا سے صحت یاب جسم میں اس کورونا کے خلاف حفاظتی ڈھال پیدا ہو جاتی ہے جو انہیں دوبارہ اس سے متاثر ہونے سے محفوظ رکھتی ہے۔ پہلی تحقیق میں ماہرین نے 9 ایسے بندروں کا جائزہ لیا جو کورونا سے متاثر تھے۔ صحت یابی کے بعد جب ان بندروں کو دوبارہ متاثرہ بندروں کے ساتھ رکھا گیا تو کورونا ان پر بے اثر رہا اور وہ دوبارہ کورونا کی بیماری میں مبتلا ہونے سے محفوظ رہے۔ تحقیق میں شامل ڈاکٹر ڈین کا کہنا ہے کہ ان بندروں میں اس کورونا کے خلاف قدرتی مدافعت پیدا ہو گئی تھی جس سے وہ دوبارہ متاثر نہیں ہوئے۔ یہ ایک نہایت حوصلہ افزا خبر ہے۔ دوسری تحقیق میں ماہرین نے 25 بندروں پر 6 اقسام کی ویکسین آزمائی اور جائزہ لیا کہ آیا ان ویکسینز کے نتیجے میں پیدا ہونے والی اینٹی باڈیز کورونا کے دوسرے حملے کو روک سکتی ہے یا نہیں۔ اس کے بعد ان تمام بندروں اور مزید 10 بندروں جنہیں ویکسین نہیں دی گئی تھی کورونا سے متاثر کیا گیا۔ ماہرین نے دیکھا کہ غیر ویکسینیٹڈ جانوروں کے پھیپھڑوں اور ناک میں کورونا شدت کے ساتھ موجود تھا، تاہم ویکسین دیے جانے والے بندروں میں کورونا کم شدت کے ساتھ موجود تھا۔ ان میں سے 8 بندر کورونا سے مکمل طور پر محفوظ بھی تھے۔ امریکہ نے کہا ہے کہ کورونا سے بچاؤ کے حفاظتی سامان کی فراہمی پر پاکستان کے مشکور ہیں۔ امریکی وزیر خارجہ مائک پومپیو نے ایک بیان میں کہا ہے کہ سامان کی فراہمی پاکستان کا امریکہ کے ساتھ کورونا کے خلاف لڑائی میں اظہار یکجہتی ہے۔ دوستو، پچھلے روز اظہار یکجہتی کے لیے پاکستان نے امریکہ کو کورونا حفاظتی سامان کا تحفہ دیا تھا۔ امریکہ کی ریاست ورجینیا میں ایک خاندان کو اس بات پر سراہا جا رہا ہے کہ انہوں نے سڑک سے ملنے والے تقریباً $10 لاکھ سے بھرے 2 بیگز کو پولیس کے حوالے کیا تھا۔ ایملی نے مقامی ٹی وی چینل WTR کو بتایا کہ ہفتے کو وہ اپنے اہل خانہ کے ساتھ ڈرائیونگ پر تھی جب ان کی گاڑی دونوں میں سے ایک بیگ کے اوپر سے گزری۔ ایملی نے بتایا کہ ان لوگوں کو لگا کہ اس بیگ میں کچرا ہے، قریب میں پڑا ایک اور بیگ دیکھا تو گاڑی میں رکھ لیے۔ انہیں گھر پہنچنے کے بعد پتا چلا کہ ان کی پک اپ ٹرک میں ان دونوں بیگز کے اندر پلاسٹک میں $10 لاکھ کی رقم موجود ہے۔ تاہم اتنی بڑی نقد رقم کو اپنے پاس رکھنے کی بجائے انہوں نے اسے مقامی حکام کے حوالے کر دیا۔ متعلقہ ادارے کے میجر اسکاٹ موسر کا کہنا تھا کہ اتنی بڑی رقم کو حکام کے حوالے کرنا ایک بہت غیر معمولی عمل ہے جو اس خاندان نے کیا۔
ہمیں فخر ہے کہ یہ خاندان ایسی ایمانداری دکھا کر ہماری کاؤنٹی کی نمائندگی کرتے ہیں۔ حکام کا کہنا تھا کہ انہیں ابھی تک یہ نہیں معلوم ہو سکا کہ وہ رقم سڑک تک کیسے پہنچی، لیکن ان کا ماننا ہے کہ وہ بینک میں جمع کروانے کے لیے لی جائی جا رہی ہوگی۔ کورونا کے عالمی معیشت پر منفی اثرات کے بعد چین نے اس سال غیر متوقع طور پر معاشی ترقی کی شرح کا ہدف طے نہیں کیا، تاہم سالانہ دفاعی بجٹ کے لیے 178 ارب ڈالر مختص کیے ہیں۔ چائنا نے پچھلے سال کے مقابلے میں دفاعی بجٹ میں 6.6% کا اضافہ کرتے ہوئے 178 بلین ڈالر مختص کیے ہیں، جبکہ پچھلے سال دفاعی اخراجات میں 7.5% کا اضافہ کیا گیا تھا۔ 2018 میں چائنا نے اعلان کیا تھا کہ وہ اگلے 3 سالوں میں دفاعی اخراجات میں 8.1% کا اضافہ کرے گا۔ امریکہ کے بعد چین کا دوسرے نمبر پر سب سے بڑا دفاعی بجٹ ہے۔ چین کے مقابلے میں امریکہ نے اس سال اپنے دفاعی بجٹ کے لیے 738 بلین ڈالر مختص کیے ہیں۔ دنیا کی دوسری بڑی معیشت والے ملک چین کے سرکاری اعداد و شمار کے مطابق بے روزگاری کی شرح میں 6% اضافہ ہوا ہے۔ ماہرین کے خیال میں بے روزگاری کی شرح حقیقت میں اس سے کہیں زیادہ بھی ہو سکتی ہے۔ نیدرلینڈز کی ایک عدالت نے فیصلہ دیا ہے کہ ایک نانی کو اپنے نواسیوں کی وہ تصاویر ڈیلیٹ کرنی پڑیں گی جو انہوں نے بچوں کے والدین کی اجازت کے بغیر فیس بک میں شائع کی تھی یا اپلوڈ کی تھی۔ جج نے کہا ہے کہ یہ معاملہ ڈیٹا کے تحفظ کے یورپی قواعد GDPR کے دائرہ کار میں آتا ہے۔ یہ معاملہ عدالت میں اس وقت پہنچا جب ان خاتون اور ان کی بیٹی کے درمیان انبن پیدا ہو گئی۔ اس سے پہلے مذکورہ خاتون نے سوشل میڈیا پر شائع کی گئی اپنے نواسیوں کی تصاویر ڈیلیٹ کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ بچوں کی والدہ نے ان سے کئی مرتبہ کہا تھا کہ وہ ان تصاویر کو ڈیلیٹ کر دیں۔ عدالت نے کہا ہے کہ بچوں کی نانی کو اب یہ تصاویر ڈیلیٹ کرنی ہوگی یا روزانہ 50 یورو کا جرمانہ تب تک ادا کرنا ہوگا جب تک کہ وہ اس حکم کی تعمیل نہیں کر دیتی۔ جرمانے کی رقم زیادہ سے زیادہ 1000 یورو قرار دی گئی ہے۔ اگر انہوں نے مستقبل میں بچوں کی تصاویر شائع کی تو انہیں مزید 50 یورو یومیہ کا جرمانہ ادا کرنا ہوگا۔ ایک وکیل نے کہا ہے کہ میرا خیال ہے کہ یہ حکم کئی لوگوں کو حیران کر دے گا جو ٹویٹ کرنے یا تصاویر شائع کرنے سے پہلے زیادہ نہیں سوچتے۔ یمن کے ایک پناہ گزین کیمپ کے بچے کا چشمہ $10,000 میں نیلام ہوا ہے۔ جب ایک صحافی عبداللہ الجاردی کو اس بچے کی تخلیقی صلاحیت کے بارے میں معلوم ہوا تو انہوں نے اس بچے کے چشمے فروخت کرنے کے لیے ایک آن لائن نیلامی کا انتظام کیا۔ چشمے کی نیلامی سے $10,000 حاصل ہوئے ہیں۔ اس رقم سے نہ صرف چشمہ بنانے والے بچے کے لیے کپڑے خریدے جائیں گے بلکہ پناہ گزین کیمپ میں رہنے والے دیگر بچوں کو بھی کپڑے دیے جائیں گے۔ بچے کی لوہے کی تاروں سے بنی مصنوعی ٹیڑھی میڑھی اینک کی تصویر سوشل میڈیا پر وائرل کیا ہوئی کہ اس کے لیے گفٹ کی لائن لگ گئی۔ ایک یمنی بچے محمد نے تاروں سے ایک اینک بنائی جس کو اس نے گرد آلود کپڑوں اور چہرے کے ساتھ آنکھوں میں لگایا ہوا ہے۔ اس مقامی صحافی اور فوٹوگرافر عبداللہ الجرادی نے ننھے محمد کی تاروں والی اینک کے ساتھ تصویر لی اور اس کو آن لائن نیلامی کے لیے پیش کر دیا۔ دوستو، ایک وہ زمانہ تھا جب ٹماٹر ملنے سے بھی نہیں ملتے تھے۔ بھارت میں ملک گیر سطح پر جاری لاک ڈاؤن سے جہاں زندگی کا ہر شعبہ متاثر ہوا ہے وہیں ٹماٹروں کی کاشت کرنے والے کسان بھی بری طرح متاثر ہوئے ہیں۔ لاک ڈاؤن کی صورتحال میں صرف چند ہی ہفتوں کے دوران ٹماٹر کی فصل کے نرخ تیزی سے نیچے گر گئے ہیں جس کی وجہ سے ٹماٹر اب کوئی کوڑیوں کے دام بھی لینے کو تیار نہیں ہے۔ اتر پردیش انڈیا کے شہر غازی پور کی منڈی میں ٹماٹروں کا کوئی خریدار نہیں رہا۔ منڈی میں ₹1 کلو ٹماٹر فروخت ہوئے جس کے باعث کاشتکاروں نے سینکڑوں ٹن ٹماٹر سڑک پر پھینک دیے۔ سرحدوں کی بندش سے تجارتی معطلی کے باعث کاشتکار خسارے کا سودا کرنے پر مجبور ہو گئے۔ بتایا گیا ہے کہ کاشتکاروں کا کوئی پرسان حال نہیں، وہ اپنی فصلوں کو برباد کرنے پر مجبور ہیں۔ حکومت کی جانب سے کاروبار بچانے کے لیے تاحال کوئی اسکیم نہیں بنائی گئی۔ صرف دوسری موجودہ صورتحال میں کاشتکار مایوسی کا شکار ہو چکے ہیں۔ ٹماٹر کی فصل مٹی میں ملنے کے بعد آئندہ سیزن میں دیگر فصلوں کا بھی مستقبل بھی خطرے میں پڑ گیا ہے۔ تو دوستو، آج کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔